پاکستان تحریک انصاف، عوامی مسلم لیگ، مجلس وحدت المسلمین، پاکستان مسلم لیگ قاف، سنی اتحاد کونسل سمیت تمام جماعتوں کے رہنما اور نمائندگان جو آج ماڈل ٹاؤن کے شہداء اور ان کے مظلوم، بے کس اور محروم وارثوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مال روڈ پر منعقد ہونے والے اس عظیم الشان اجتماع میں آئے ہیں، میں ان سب جماعتوں کا اور ان قیادتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے سخت دھوپ اور گرمی کی تپش کو دور کر دیا اور نہایت خوبصورت موسم اور بارش بھیج کر اپنی رحمت کی خوشخبری سنا دی۔ ایک شخص اقتدار سے برطرف ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ میرا قصور کیا تھا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں 17 جون کو 2014 ماڈل ٹاؤن میں جن 14 بے گناہ لوگوں کی لاشیں گرائی گئیں اور 100 بے گناہ لوگوں کے جسم گولیوں سے بھنے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ یاد کریں کہ ہاں انصاف ہے، اس میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تمہارا قصور تمہیں معلوم ہو، مگر میری دانست میں اللہ رب العزت کی طرف سے انتقام اور مواخذے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، آپ لوگوں نے انسانی خون کو پانی سے ارزاں سمجھ لیا تھا، آپ لوگوں نے جس بے دردی کے ساتھ، بہیمیت کے ساتھ، درندگی کے ساتھ جس طرح 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں بے گناہ لوگوں کی لاشیں گرائیں، پھر شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ اس کی تحقیقات کے لیے جسٹس باقر نجفی کا کمیشن مقرر کرتا ہوں، اگر انگلی میری طرف اٹھ گئی تو میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ انگلی نے کیا اٹھنا تھا؟ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ نے پورا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھتے ہوئے کہا کہ ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کروانے والے یہ شہباز شریف اور پنجاب کی حکومت ہے۔ وہ دن اور آج کا دن آپ کا قائم کیا ہوا کمیشن، آپ نے اس کی رپورٹ کو دبا رکھا ہے۔ آج آپ پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ پوچھتے ہیں جے آئی ٹی ہمارے خلاف بنی، وہ جے آئی ٹی اور وہ سپریم کورٹ جس میں 273 دن تک آپ کو اگر آپ بے گناہ تھے تو بے گناہی ثابت کرنے کا موقع دیا گیا۔ 6 مہینے پارلیمنٹ میں آپ کے پاس یہ کیس رہا، آپ ٹی آر او بناتے رہے، پھر کئی مہینے سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی رہی، 2 مہینے جے آئی ٹی میں سماعت ہوتی رہی، آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد کو بلایا گیا کہ آپ کے صفائی دو، بتاؤ یہ لوٹ مار اگر نہیں ہے تو پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ یہ جائیدادیں خریدی تھیں، تمہارے منی ٹریل کیا ہیں؟ آپ کو 273 دن، پونے 300 دن اپنی صفائی کا موقع پاکستان کے قومی اداروں نے اور تحقیقاتی کمیٹیوں نے دیا۔ آپ نے قوم سے خطاب بھی کیے، پارلیمنٹ کے فلور پر بھی خطاب کیے، مگر ہر بار آپ کی بدقسمتی کہ آپ نے جھوٹ بولا، قوم کو دھوکہ دیا۔
قوم کو دھوکہ دیا. کبھی دبئی کی سٹیل مل کا ذکر کیا اور اسے بیچ کر کبھی جدہ کی سٹیل مل بنائی. اس کے بیچنے کا زمانہ لندن کے فلیٹس کی خریداری کے ساتھ نہ ملا. آپ پوری قوم کو دھوکہ دیتے رہے, پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولتے رہے, حتیٰ کہ انتہا یہ کہ سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا, جعلی ڈاکومنٹس بنائے, جعلی کاغذات تیار کیے, قطری خط لائے, جے آئی ٹی میں جا کے جھوٹ بولتے رہے, جعلی ترمیم شدہ ڈاکومنٹس پیش کرتے رہے. اور ظلم کی حد یہ کہ سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں جعلی کاغذات داخل کرائے, جعلی ڈاکومنٹس داخل کروائے. اور قانون یہ ہے اگر سپریم کورٹ میں کوئی جعلی کاغذات سبمٹ کرائے, جعلی ڈاکومنٹ سبمٹ کرے, فراڈولنٹ کاغذات دے, تو سپریم کورٹ دیر اینڈ دین 7 سال کی قید کا حکم سنا سکتی ہے. آپ کہتے ہیں آج قوم کو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. سپریم کورٹ نے اتنا حیا کیا, اتنی نرمی برتی کہ آپ کو وہیں ہتھ کڑی لگوا سکتی تھی, آپ کو وہیں قید کیا جا سکتا تھا, 7 سال قید کا آرڈر کیا جا سکتا تھا. مگر اس کے باوجود سپریم کورٹ نے صرف آپ کو ڈس آنیسٹ قرار دیا. سپریم کورٹ نے صرف حکم نامے میں لکھا کہ یہ جھوٹا شخص ہے. سپریم کورٹ نے لکھا یہ بددیانت شخص ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اس نے جھوٹے جعلی ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا یہ صادق اور امین نہیں رہا. سپریم کورٹ نے آپ کو نااہل کیا اور آپ کی بددیانتی اور جھوٹ کے باعث آپ کو اقتدار سے باہر نکال کے پھینک دیا, جیل نہیں بھیجا. شکر ادا کرو. اس سے زیادہ کیا حیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ میں شرم ہوتی تو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ, 5 عدالت عظمیٰ کے سینئر موسٹ ججز کا بینچ متفقہ فیصلہ دیتے ہوئے آپ کو جھوٹا کہتا ہے, آپ کو بددیانت کہتا ہے, آپ کو فراڈولنٹ کہتا ہے, آپ کی فورجری ثابت کرتا ہے, آپ کو نااہل قرار دیتا ہے آرٹیکل 62 کے تحت. اگر آپ میں شرم ہوتی تو آپ سر جھکا کے چند ماہ گھر بیٹھ جاتے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آپ کو جھوٹا بددیانت قرار دیتے ہوئے نااہل ڈکلیئر کر کے اقتدار سے الگ کیا ہے. آپ کی ڈٹائی کی حد یہ ہے کہ آپ بجائے شرم سے گھر بیٹھنے کے, بجائے منہ چھپانے کے, جی ٹی روڈ پر احتجاج کر کے آنے کا سوچتے پھرتے ہیں. اتنا بے شرم آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے 2014 میں دھرنا دیا تھا, ہم نے جنوری 2013 میں بھی دھرنا دیا تھا, 2014 میں دھرنا دیا, ہم جی ٹی روڈ پر گئے. ساری دنیا کو معلوم تھا کہ کس کے خلاف جا رہے ہیں, کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہم آپ کو للکار رہے تھے, ہم گول مول باتیں نہیں کر رہے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے خلاف یہ الزام ہے, وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے زیادتی کی ہے. یہ انہوں نے کون ہوتا ہے؟ یہ وہ کون ہوتے ہیں؟ تو کھل کر بات کرو, کس نے زیادتی کی ہے؟ احتجاج کس کے خلاف ہے؟ مرکز میں آپ کی حکومت. آپ کہتے ہیں جمہوریت کی لاج نہیں رکھی جاتی. آپ کہتے ہیں جمہوریت کو مجھے 20 کروڑ عوام نے منتخب کیا ہے اور 5 آدمیوں نے گھر بھیج دیا. آپ کو یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ 5 آدمی وہ ہیں جس آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے آپ نے خرچ کیا تھا اور تحریک چلائی تھی. اب اس آزاد عدلیہ جس کی بحالی کی تحریک چلائی تھی اسی نے فیصلہ کیا ہے. آزاد عدلیہ جس کی بحالی کی تحریک چلائی تھی اسی نے فیصلہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ 5 آدمی گھر بھیج دیتے ہیں, مینڈیٹ کا لحاظ نہیں کیا جاتا. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کچھ سوچیں.
سے بڑھ کر جمہوری مینڈیٹ کا حیا کیا ہو کہ آپ نااہل ہو گئے، بددیانت ڈکلیئر ہو گئے، جھوٹے ڈکلیئر ہو گئے، خائن ڈکلیئر ہو گئے، ڈس آنیسٹ ڈکلیئر ہو گئے، اقتدار سے جوتے مار کے نکال دیا گیا۔ اس کے باوجود سابق نااہل وزیر اعظم ہو کر آپ نے جس شخص کی طرف انگلی کی، جس کو نامزد کیا، خاقان عباسی صاحب کو، وہی وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں۔ فوج ظفر موج آپ کی جماعت کے وفاقی وزراء ہیں۔ اس کے علاوہ کون سی جمہوریت ہے؟ حکومت آج بھی آپ کی ہے، وزیر اعظم آپ کا نامزد کردہ ہے، وزراء آپ کے بیٹھے ہیں، اقتدار حکومت اسلام آباد میں آپ کی ہے، پنجاب میں آپ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہاں جمہوریت کو کوئی مینڈیٹ مانتا نہیں، اور مینڈیٹ کس بلا کا نام ہے؟ انہوں نے آپ کی اسمبلیاں نہیں توڑی، آپ کو رول کرنے کا رائٹ آپ سے نہیں چھینا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کانسٹیٹیوشنلٹی کو برقرار رکھا ہے، رول آف لا کو برقرار رکھا ہے۔ آپ کو اجازت دی ہے نئی حکومت بنا لو، آپ کی پارٹی کی حکومت۔ اس سے بڑھ کر جمہوریت کا مینڈیٹ اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ آپ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے۔ ہٹا دیں، آپ کا یقین جمہوریت میں نہیں ہے۔ اگر آپ اور آپ کا خاندان ذاتی طور پر خود اقتدار میں ہو تو اس کا نام جمہوریت ہے۔ اگر آپ کا خاندان ہٹ جائے، بھلے اقتدار اور حکومت آپ کی پارٹی کی ہو جائے، آپ اس کو جمہوریت نہیں مانتے۔ بیٹے ہٹا دیں، آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، آپ اس کو جمہوریت نہیں مانتے۔ یہ فرعون کا مزاج ہے۔ آپ بتائیں آپ ہیں کیا؟ اگر آپ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ کی پارٹی نون لیگ اسی کی حکومت ہے یا نہیں؟ بولیے کس کی ہے؟ وزیر اعظم کس جماعت کا ہے؟ کیبنٹ کس جماعت کی ہے؟ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ پھر کہتے ہیں جمہوریت نہیں اس ملک میں۔ اس کا مطلب یہ ہے جمہوریت سلطنت شریفیہ کا نام ہے۔ اگر رائے ونڈ والے اقتدار کی کرسی پر بیٹھے تو اس کا نام جمہوریت ہے۔ اگر رائے ونڈ کے والے نہ بیٹھے، بھلے ان کی پارٹی کی حکومت ہو، آپ اس کو جمہوریت ہی نہیں مانتے۔ آپ اپنی ذہنیت کا علاج کریں۔ اسی ذہنیت نے اس ملک کو اس انجام تک آ کے پہنچایا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے میں ابھی آ رہا تھا ایئرپورٹ سے اتر کے اس بہت بڑے قافلے کے ساتھ مال روڈ پر، تو جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ کسی بورڈ پہ لکھا ہے وہ ہم صادق ہیں، ہم امین ہیں، ہم سب نواز شریف ہیں۔ اگر تیسرا جملہ نہ لکھتے تو میں سوچتا ہم کون ہیں۔ لکھا ہوا ہم صادق ہیں، ہم امین ہیں، تو ہم تلاش کرتے کہ ہم صادق ہم امین کون ہیں۔ نیچے لکھا ہم سب نواز شریف ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہیں۔ نواز شریف آج ایک گالی ہے۔ نواز شریف بددیانتی کا نام ہے، نواز شریف جھوٹ بولنے کا نام ہے، نواز شریف لوٹ مار کرنے کا نام ہے، نواز شریف حرام خوری کا نام ہے، نواز شریف قومی خزانہ لوٹنے کا نام ہے، نواز شریف پورے ملک کو برباد کرنے کا نام ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں ہم نواز شریف ہیں تو اپنے آپ کو گالی دیتے۔ اس کے بعد پھر آگے گئے، آگے درختوں پر اور بورڈ لگے ہوئے، اس پہ لکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے درختوں پر، جو دلوں میں حکومت کرتا ہے بس رہا ہے، حکومت اسی کی ہے۔ یہ پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ جو دلوں میں بس رہا ہے حکومت اسی کی ہے۔ بابا اب خدا کے لیے دلوں میں ہی حکومت کر لو، اس پاکستان کی جان چھوڑ دو۔ تم نے پاکستان کو کھا لیا ہے، اب دلوں کی حکومت ہی کر لو۔ اجازت ہے تمہیں، اجازت ہے۔ اگر کوئی دل اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں کہ وہ غلاظت کی حکومت مانتے ہیں،
اور خلافت کو قبول کرتے ہیں اور بے ایمانی کو قبول کرتے ہیں اور جھوٹ کو قبول کرتے ہیں اور بددیانتی کو قبول کرتے ہیں، تو ایسے دلوں کی حکومت کر لو، پاکستان کی جان چھوڑ دو۔ آج آپ یہ کہتے ہیں ہمارا جمہوری حق نہیں مانا جا رہا۔ نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں کہ 90 کی دہائی میں ان کے خلاف فیصلہ آنے والا تھا، انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کرا دیا۔ اور یاد ہے، آپ کے نوجوان بچوں کو نہیں پتا ہوگا، میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ کا فزیکلی اٹیک کرایا، گنڈے بھیجے اپنی پارٹی کے، ڈنڈا سوٹا دے کر وہ سپریم کورٹ کی دیواروں کو پھلانگ کے گزر گئے، سپریم کورٹ کو توڑ دیا اور پورا سپریم کورٹ کا بینچ ٹکڑے کر کے 2 بینچ بن گئے، ایک اسلام آباد میں بٹھایا، ایک کوئٹہ میں بٹھایا۔ وہ فیصلہ آپ کے خلاف آیا نہیں تھا، آنے والا تھا، وہ آنے والا فیصلہ قبول نہیں کیا اس ذہنیت نے، سپریم کورٹ کو توڑ دیا تھا، اب فیصلہ آ گیا ہے۔ انہیں توقع نہیں تھی، یہ توقع ان کو نہیں تھی تو مجھے بھی نہیں تھی، میری توقع کے خلاف آیا ہے، اس سے میرا دل کہتا ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت اتر رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم 3 سال سے 14 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ قاتلوں، انسانیت کے قاتلوں، معصوم بیٹیوں کے قاتلوں، معصوم جانوں کے قاتلوں، 3 سال سے تمہارے اقتدار میں ہم لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، 100 کے قریب زخمیوں کے چھلنی جسم اٹھا کے پھر رہے ہیں، ہزارہا لوگوں پر جھوٹے قید و بند کے مقدمے سنبھال رہے ہیں، اور جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ ہائی کورٹ میں ہماری اپیل پڑی ہے، 2 اپیلیں گئی تھی، 2، ایک اپیل یہ تھی پٹیشن کہ اسے پبلک کیا جائے، قتل ہمارے ہوئے ہیں، ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہمیں پتا تو چلے کہ کمیشن نے رپورٹ کیا دی ہے، ہمارا حق ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا، آپ نے 14 قتل کر کے ہمارا حق ہمیں نہیں دیا، ہم در بدر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کروڑوں روپے فیسوں پر خرچ کرتے کرتے ہم عدل کے لیے، انصاف کے لیے در بدر دھکے کھا رہے ہیں، ہماری ایک اپیل خارج ہو گئی ہے، اس میں ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں تاریخ ابھی نہیں ملی، درخواست پڑی ہے، میں سپریم کورٹ کی اس عدالت عظمیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک جی آئی ٹی آپ نے بنائی، ایک، ان کا چہرہ ننگا ہو گیا، اسی جی آئی ٹی کو ماڈل ٹاؤن کا کیس بھی دے دو، پتہ چل جائے گا کہ 17 جون کی رات کے اندھیرے کے پیچھے اصل کون ہے قتل کے منصوبے میں چہرے چھپے ہوئے، اور دن دہاڑے جو قتل کروائے گئے اس کا حکم دینے والے کون ہیں۔ سپریم کورٹ اسی جے آئی ٹی کو میں قانون کی مدد مانگتا ہوں، سن لیں، میری عمر پوری دنیا میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ لڑتے گزری ہے، میں قوم کو، قوم کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اگلی نسلوں کو پچھلے 30 سال سے امن سکھا رہا ہوں، پرامن دل دے رہا ہوں ان کے سینوں میں، انہیں پرامن دماغ دے رہا ہوں، پرامن سوچے دے رہا ہوں، انہیں پرامن کردار دے رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ 14 شہید ہو گئے، 100 چھلنی ہو گئے، ہم نے امن کا راستہ اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اگر امن اور قانون کا راستہ چھوڑتے اور آپ سے براہ راست بدلہ لینے کا سوچتے تو وقت کے فرعونوں،
آپ کے جسموں کی بوٹی بوٹی کروا دیتے ہم، لاہور کی گلیوں پر آپ کا چلنا ناممکن بنا دیتے، آپ کی نسلیں بھی بدلا دیتی ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خون کا، مگر نہیں، میرا مشرب ہے، میرا مذہب ہے، میری تعلیم ہے، میرا کریکٹر ہے، میں قانون میں بیلیو کرتا ہوں، رول آف لا میں، میں جمہوریت میں بیلیو کرتا ہوں، میں انسانی حقوق ہیومن رائٹس میں بیلیو کرتا ہوں، میں امن پیس اور سیکیورٹی میں بیلیو کرتا ہوں۔ ہم نے قانون اور امن کا راستہ نہیں چھوڑا، لیکن آپ نے امن اور قانون کو کمزوری سمجھا ہے، اور 3 سال سے وہ رپورٹ شائع نہیں کرنے دیتے، اور دوسری اپیل اور پٹیشن ہماری ہائی کورٹ میں پڑی ہے، اس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی، سماعت ہی نہیں ہو رہی۔ اگر دوسروں کی سماعت ہی نہ ہو قتلوں کے بعد، شہادتوں کے بعد، تو آپ کے قانون میں وہ انصاف ہے، اور آپ کی 273 دن سماعت ہوئی ہے، موقع ملے ہر فورم پر، اور پھر فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو ہمارے کیس میں بری کر دیتی تو میں جی ٹی روڈ پر احتجاج کا کوئی اعلان نہ کرتا۔ میں کہتا اگر دل مطمئن نہیں بھی تو اس سے اوپر کوئی فورم نہیں، پھر اللہ کی عدالت سے انصاف لیں گے، خاموش ہو جاتا۔ ہمارا کردار یہ، اور آپ کو اقتدار سے نااہل کر کے باہر نکالا ہے، حکومت سٹل آپ کی ہے، خزانہ آپ لوٹتے رہیں گے، رائے منڈ بھی بیٹھ کے حکم آپ کا چلتا رہے گا، ایک ایک سطر آپ کے حکم کے مطابق لکھی جائے گی۔ پنجاب جو 60-65% پاکستان کے وسائل اور ووٹ اور افرادی قوت اور سیٹیں، وہ سب آپ کے گھر میں رہیں گی، پھر آپ چیختے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک میں کسی قانون کی بالادستی کو ماننے والے ہی نہیں۔ میں قومی اداروں کو کہتا ہوں، اگر اس ملک کے نظام کو ایسے گندے فرعون صفت، قارون صفت، ہر شے کو خرید لینے والے اور نفس پرست اور انا پرست لوگوں سے قومی نظام کو اور سیاست کو، نظام انتخابات کو، اقتدار کو نجات نہ دلائی گئی تو پورا ملک تباہی اور بربادی میں ہوگا، ہمارا مستقبل تاریک ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی دیکھو چور گیا ہے، قاتل بیٹھا ہے، 126 ملزموں کو سمن جاری ہوئے ہمارے استغاثہ کے کیس میں، آئی جی سے لے کر اے ایس آئیز تک اور کانسٹیبلز تک ایک شخص بھی جیل میں نہیں ہے، انہیں ضمانتیں کرانے کی تکلیف بھی نہیں دی گئی۔ آپ اس کو قانون کہتے ہیں نا؟ ایسی اندھیر نگری، ایسا ظلم، ایسا جبر، ایسی ناانصافی، ایسی آئین کی تباہی اور ایسے مظلوم انسانوں کا قتل، آپ کے ہاں اس عمل کا نام آئین اور قانون اور جمہوریت ہے۔ ایک بچہ، ایک شخص مر جائے تو قاتل جیل میں جاتا ہے، جب تک 302 کا پورا فیصلہ نہ ہو جائے کئی سال جیل میں رہتے ہیں، ضمانت نہیں ہوتی۔ یہاں 114 لوگوں کو آپ نے گولیاں ماری ہیں، 14 شہید ہو گئے، 100 زخمی ہو گئے، اور گولیاں مارنے والے کو سارے جہان نے دیکھا۔ رات کے 12 بجے قتل عام شروع ہوا، اگلے دن 12 بجے ختم ہوا، پاکستان کے سارے ٹی وی چینلز نے قتل عام دکھایا، آپ کی بربریت دکھائی، آپ کی درندگی دکھائی، لاشیں گرتے ہوئے دکھائی، خون بہتے ہوئے دکھائے، بوڑھوں کو ڈنڈے مارتے دکھایا، ساری قوم نے دیکھا، مگر 126 پولیس افسران میں ایک شخص بھی جیل نہیں گیا، اور جو 2-4 سپاہی ڈالے تھے ان کو بھی رہا کر دیا ہے، اور جو قتل کروانے والے تھے ان کو طلب ہی نہیں کیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس عمل کا نام ہے کہ آپ اقتدار پر بیٹھے جو چاہیں کریں،
آئین بھی آپ کو پوچھ نہ سکے، قانون بھی پوچھ نہ سکے، اور باقی آئین اور قانون آپ کے مخالف کے لیے ہو یا کمزور اور غریب آدمی کے لیے ہو، یہ اللہ کی لاٹھی آئی ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر میری آج کی گفتگو اور تقریر سن لی ہے اور ایک رتی برابر عقل سے سن لی ہے تو اب آپ جی ٹی روڈ پر تماشا منسوخ کر دیں گے۔ ڈھٹائی کی انتہا ہے، ڈھٹائی کی انتہا ہے۔ آپ بے جرت آدمی ہیں، کرپٹ آدمی بے جرت ہوتا ہے، بے ایمان کرپٹ حرام خور آدمی، اس میں جرت اور بہادری نہیں ہوتی۔ وہ چور ہوتا ہے، چور طاقتور جرت مند نہیں ہوتا۔ آپ نے جی ٹی روڈ پہ آنا ہے یا نہیں آنا، یہ سمندر ہزاروں لاکھوں جوانوں کا، مردوں کا، اس نے مال روڈ کو جی ٹی روڈ بنا دیا ہے۔ آج تخت لاہور کا فیصلہ ہو گیا ہے، پورے لاہور نے اور گرد و نواح کے پورے اضلاع نے اور پورے لاہور نے آج آپ کو مسترد کر دیا ہے۔ آج عوام نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ یک آواز ہو کر کھڑے ہو گئے اور جی آئی ٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور وہ عوام یہ کہتے ہیں کہ چور پکڑا گیا ہے، اب قاتل پکڑا جائے۔ شہباز شریف صاحب، اب آپ کی اگلی باری ہے، شہیدوں کا خون چھوڑے گا نہیں، آپ کو آپ نہیں چھوٹیں گے۔ مظلوم کی آہ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ مظلوم نے امن اور قانون کا دامن اور اللہ کا بھروسہ، اس کے بھروسے کا دامن نہیں چھوڑا۔ مبارکباد ہے اور سیلوٹ ہے ان مظلوموں کو۔ اس پاکستان میں ہر روز غریبوں کے خون بکتے ہیں، بکتے ہیں یا نہیں؟ ہر روز قتل ہوتے ہیں، جوان بیٹے قتل ہوتے ہیں، ماں باپوں کو فیس دیں، معاشرہ ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، وہ پیارے بیٹوں کی لاش بیچ دیتے ہیں دیت کے نام پر، خون بکتے ہیں دیت کے نام پر، عزتیں بکتی ہیں، باپ قتل ہوتے ہیں، بیٹے اپنے باپ کا خون بیچنے پر مجبور ہیں۔ اس ملک میں قانون کمزور کو، مظلوم کو، مجبور کو، محروم کو انصاف دلانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ امید کی پہلی کرن پھوٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ میں توجہ دلاتا ہوں قومی اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو اور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کو، اعلی عدلیہ کے اعلی جج صاحبان کو، کہ جس طرح اس چور اور ڈاکو کی گرفت ہوئی ہے، ادھر 14 لاشوں اور 90 اور 100 کے قریب لوگوں کو قتل کرنے والے اور گولیاں چلانے والے قاتلوں کو بھی پردہ اٹھایا جائے۔ اور وہ پردہ اٹھانے کا پہلا قدم جسٹر باقر نجفی رپورٹ کو منظر عام پہ لانا ہے۔ میں کہہ رہا تھا ہر روز خون بکتے ہیں، لوگ پیسے لے کر دیت کے نام پر، دیت ایک بہانہ بنا ہوا ہے مگر وہ بھیسی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، بے ضمیری ہے۔ طاقتور سے انصاف کوئی کمزور نہیں لے سکتا۔ لوگ پیسہ لے کے خون بیچتے ہیں۔ پاکستان کی ساری تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جہاں 14 شہید ہیں، 14 کے 14 شہید غریب گھرانوں کے لوگ تھے، ان کے ماں باپ غریب، ان کی اولادیں غریب، بیوی بچے غریب، 2-2 3-3 مرلے کے بھی گھر کچھ لوگوں کے تھے، کئیوں کے وہ بھی نہیں تھے، گھر بھی نہیں تھا، چھت بھی نہیں تھی، محض غریب، مہینے کا خرچہ بھی نہیں۔ ایسے حالات میں، بلکہ اس سے بہتر حالات میں، ہر روز اس ملک کے لوگ خون بیچتے ہیں، لاشیں بیچتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، مگر
پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے کارکن عظیم ہیں، جنہیں فرعون کا اقتدار ڈرا نہیں سکا اور قارون وقت کی دولت خرید نہیں سکی۔ انہوں نے لعنت بھیج دی ہے تمہاری دولت پر، انہوں نے ٹھکرا دیا ہے تمہارے خزانے کو، تمہاری آفرز کو۔ نہ یہ ڈرے ہیں، نہ یہ جھکے ہیں، نہ یہ بکے ہیں۔ انہوں نے پوری قوم کو غیرت کی نئی راہ دکھا دی ہے، غیرت کا راستہ دکھا دیا ہے، اور غریب کس طرح غیرت مند ہو کے جی سکتا ہے یہ سلیقہ جینے کا دکھا دیا ہے۔ انہوں نے یہ راستہ بتا دیا ہے غریب کے لیے کہ اے غریب، اے کمزور، اے محتاج، اے بے بس، تمہیں اگر انصاف نہیں ملتا نہ ملے، غیرت نہ بیچ، دیت کے نام پر 2-4 ٹکوں کے عوض اپنی غیرت نہ بیچ، لڑ، آخر وقت تک لڑ۔ اگر انصاف نہ بھی ملا تو خدا کی عدالت میں انصاف ملے گا، اور قیامت کے دن آپ فتح یاب ہوں گے، چونکہ ظالموں سے لڑتے لڑتے مرے ہیں، ظالموں کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ انہوں نے جینے کا، باغیرت اور باعزت زندگی کا سلیقہ سکھا دیا ہے۔ یہ ہے تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی تربیت۔ انہوں نے کروڑوں روپے کو ٹھوکر پہ پھینک دیا ہے، فاقے قبول ہیں، مگر قارون کی دولت کے آگے بے ضمیری قبول نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، جن غریبوں کا اتنا بڑا کردار ہے ان کو انصاف بھی ملے گا۔ شہباز شریف صاحب اور آپ کے وزراء اور آپ کے حواری قصاص کے طور پہ لٹکیں گے، اور میں اعلان کرتا ہوں، میں انصاف لینے تک، زندگی کے آخری سانس تک جنگ لڑوں گا۔ اگر میری تحریک میں سے، میرے کارکنوں میں سے، میری اولادوں میں سے کسی ایک نے بھی آپ کو معاف کر دیا اور غریبوں کے خون پر سودے بازی کر دی، قبر میں مرنے کے بعد میری روح بھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ میں لڑتا لڑتا مروں گا، یا انصاف اور قصاص یہی ملے گا یا قیامت کے دن آپ کا حساب ہوگا، مگر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میں نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب دونوں بھائیوں کو یاد دلاتا ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی قانون اور جمہوریت کی بات کرتے ہوئے؟ ہمارے قتل ہوئے، آپ FIR درج نہیں کرنے دیتے تھے، ہماری مقتولوں شہیدوں کی FIR نہیں درج کرنے دی۔ ہم ڈسٹرکٹ کورٹ میں گئے، سیشن کورٹ میں، ڈسٹرکٹ اور سیشن جج نے حکم دیا ہماری FIR درج ہو، تب بھی درج نہیں کرنے دی آپ نے۔ آپ قانون کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے آرڈر بحال رکھا، FIR کا حکم دیا، آپ نے تب بھی FIR نہیں کٹنے دی۔ ہم دھرنا دے رہے تھے اسلام آباد میں، اس وقت کے آرمی چیف کی مداخلت سے ان کے دباؤ میں آ کے FIR کٹی، اور وہ جو کٹی بس وہ کٹی پڑی ہے، آج کے دن تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ 1.5 سال تنگ آ کر پھر ہم استغاثہ میں گئے، اب ہمارا نجی پرائیویٹ استغاثہ چل رہا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ آئین کی بات کرتے، آپ قانون کی بات کرتے، آپ انصاف کی بات کرتے، آپ انسانی حقوق کی بات کرتے۔ اب جب آپ کی چوری چکاری اور ڈاکہ زنی پکڑی گئی، اب آپ میثاق جمہوریت کو زندہ کرنے کی باتیں کرنے لگ گئے۔ شرم کریں! اس ملک میں اب چوروں کا راج یہ قوم نہیں رہنے دے گی، ڈاکوؤں کا راج نہیں رہنے دے گی، قاتلوں کا راج نہیں رہنے دے گی۔ اگر آپ کے بقول آپ نے قتل نہیں کروائے تو پھر آپ کے مقرر کردہ ہائی کورٹ کے جج کی کمیشن کی رپورٹ آپ شائع کیوں نہیں کرتے؟ اسے ہمارے مقدمے کا ڈاکومنٹ حصہ بننے سے کیوں روکا ہوا ہے؟ کیوں نہیں ظاہر کرتے؟
اتنا تو پتہ چل جائے کہ کس نے قتل کرایا اور کس نے قتل کیا. اگر آپ قاتل نہیں تو ڈر کس چیز کا؟ آپ نے سارے بڑے بڑے سینئر افسر ان کو ویزے دلوا کے ملک سے باہر بھیج دیا. کیا قومی ادارے یہ سب تماشا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ ایک شخص بھی جیل میں نہیں گیا. صرف جیل میں نہ جانا نہیں، اپنے عہدوں پر بیٹھا ہے، ان کو ترقیاں مل گئی ہیں، اعلیٰ مناصب پہ کام کر رہا ہے. یہ قتل کرنے کا صلہ ملا ہے. کیا قومی ادارے یہ سب ظلم نہیں دیکھ رہے؟ اب میری درخواست ہے کہ امید کی یہ کرن نہ رہے. اب قانون اور انصاف کا سویرا طلوع ہو جانا چاہیے. اب ہر کمزور کو انصاف ملے، ہر مجبور کو انصاف ملے، ہر محروم کو انصاف ملے. اگر ہم قائد اعظم کے پاکستان کو ایک تابناک مستقبل دینا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد اور شاداب اور خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی معاشرہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فراہمی کے بغیر کوئی جمہوریت دنیا میں نہیں ہے. جمہوریت نام ہی انسانی حقوق کی حفاظت کا ہے. جمہوریت نام ہی حکمران قانون کی حکمرانی کا ہے. جمہوریت نام ہی غریب اور امیر دونوں کو قانون عدالت کی نگاہ میں برابر کرنے کا ہے. جمہوریت نام ہی لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے کا ہے. اگر یہ سارے کام نہیں ہو رہے تو کون سی جمہوریت؟ یہ ڈاکہ زنی ہے. ہم انشاءاللہ ظلم کے خلاف، یہ دہشت گردی ہے. آپ معاشی دہشت گرد بھی ہیں، خزانے لوٹے ہیں اور غریبوں کو غربت کی آگ میں جلا رکھا ہے. آپ معاشی دہشت گرد بھی ہیں، آپ سیاسی دہشت گرد بھی ہیں. تمام اسمبلیاں خریدتے ہیں اور قومی خزانہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ بیچ کر لوگوں کو بے ضمیر کرتے ہیں اور پورے سیاسی نظام کو بے ضمیر کر رکھا ہے. کرپشن کا راج ہے. تو آپ سیاسی دہشت گرد بھی ہیں اور آپ نظریاتی مذہبی دہشت گرد بھی ہیں. کل دہشت گرد تنظیمیں، کل عدم تنظیمیں آپ کی سرپرستی کے سائے میں ہیں. میں نام نہیں لیتا، ایک ایک گنتے چلے جائیں. ایک ایک دہشت گرد تنظیم وہ آپ کے رائے ونڈ کے ٹکڑوں پر پلتی ہے. آپ انہیں فنڈنگ کرتے ہیں، وہ الیکشن میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ انہیں پنجاب میں پناہ گاہیں دیتے ہیں. پنجاب سے لے کر کے پی کے اور باہر تک، بلوچستان تک سارے دہشت گرد، ٹیرورسٹ اور وائلنٹ ایکسٹریمسٹ آپ کی سرپرستی میں ہیں، آپ کی پیٹرونیج میں ہیں. اس ملک میں قانون اور انصاف کیسے آئے؟ کبھی آپ نے ایک ہسپتال نہیں بننے دیا، ایک پائی کبھی ہاسپٹل پہ خرچ نہیں کی. غریبوں کے بچے بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، ان کو گولی نہیں ملتی. مگر آپ وہ ٹھیکے کرتے ہیں جن سے آپ کو کمائی ملتی ہے. غریبوں کے علاج کے ٹھیکے نہیں کرتے، غریبوں کو ستھرا پانی مہیا کرنے کے ٹھیکے نہیں کرتے، غریبوں کے بچوں کو تعلیم کے ٹھیکے نہیں کرتے، غریبوں کے بچوں کو روزگار، جابز فراہم کرنا یہ آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے. جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، زندگی کی بنیادی ضروریات، یہ آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے. ہم نے نہیں سنا کہ کبھی آپ کی پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں ان ایجنڈاز پر ڈسکشن ہوئی ہو اور بل پاس ہوئے ہوں. آپ کو فکر رہتی ہے ایسے بل کی کہ آرٹیکل 62-63 سے امانت اور دیانت کو کیسے نکالا جائے. اب اس کی فکر میں ہیں کہ امانت اور دیانت کی شرط کو 62-63 سے نکالا جائے. جس دن ایسا کرنے کی اجازت دے دی گئی اس دن اس ملک کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا، اداروں کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا. 62 اور 63 اس نے اتنا جرم کیا ہے اس آرٹیکل نے. یہ وہ ہے جو 2013 میں میں نے پوری قوم کو پڑھایا تھا. کس نے پڑھایا تھا؟ بولیے. 2013 کے دھرنے سے پہلے آرٹیکل 62-63 کا نام بھی سنا تھا کس؟ اونچا بولیں. پوری قوم نے نام تک نہیں سنا تھا. یہ میں نے سبق پڑھایا. کوئی بات نہیں، 4 سال بعد وہ نافذ ہو پڑا.
وہ آرٹیکل 62 63 بالآخر بول پڑا، جو 4 سال پہلے سبق پڑھایا تھا بول پڑا۔ دنیا نے جان لیا کہ بھلائی کا راستہ اسی سے نکلنا ہے۔ اس طرح جو باتیں میں نے 2014 میں کی، وقت آئے گا سب ادارے اسے بھی تسلیم کریں گے کہ ملک کی بقا میرے دیے ہوئے سبق میں ہے، میرے دیے ہوئی راہ میں ہے۔ اب آخری بات یہ بتائیے، اگر میں چاہوں کہ آپ یہیں قیام کریں تو تیاری کے ساتھ آئے ہیں؟ تیاری کے ساتھ آئے؟ کھانے پینے کا سامان راشن آپ کے پاس ہے؟ اگر کم پڑ جائے انتظامیہ بتائے بندوبست کر سکتے ہیں؟ مردانہ بار بات کریں، کریں گے؟ اگلی بات سنیں، پھر بھی کم پڑ جائے تو داتا دربار قریب ہے، ہر غریب کا لنگر قریب ہے۔ شامیانوں کا بندوبست کر لیں گے، بستروں کا بندوبست کر لیں گے۔ اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں جی ٹی روڈ کے راستے، ان کا پرامن طریقے سے استقبال کریں، ان کو ویلکم کریں۔ نااہل ہو کے آئے ہیں، نااہل ہو کے آئے ہیں، شریف ماں باپ دا پتر بڑا نیک نا کماتے آیا، اس کو ویلکم کریں اور اس کے سامنے 14 لاشیں رکھیں۔ کرنے کو تیار ہیں؟ فیصلہ دوں؟ اینڈ تک بتائیں۔ سوچ رہے ہوگا پرامن، ایک پتا نہیں ٹوٹے گا، ایک پودا نہیں ٹوٹے گا، کسی کو پتھر نہیں لگے گا، گالی گلوچ بھی نہیں ہوگی، پرامن طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے 14 لاشوں کا تحفہ دینے کے لیے، شاباش دینے کے لیے کہ ماں دے پترا بڑا بڑا کام کرتے آئے ہیں، تو بے ایمانی اور بددیانتی کا سرٹیفکیٹ لیتے آئے ہیں، بددیانتی کا سرٹیفکیٹ مبارک ہو۔ سارے خاندان کے منہ کالے کر دیے، اگلی نسلوں کے منہ کالے کر دیے۔ اگر ان میں عقل کی رتی ہوتی تو جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا یہ خود استعفیٰ دے دیتے، اسمبلیاں توڑ دیتے، نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے، ہر چیز پہ پردہ پڑا رہ جاتا، بات گردے میں گم جاتی، پتہ نہ چلتا کہ حقیقت کیا تھی اور کیا۔ نئے الیکشن میں ہر کوئی لگ جاتا، شاید آپ جیت بھی جاتے دھوکے بازی سے، مگر اللہ پاک نے عقلوں پر پردہ ڈال دیا، اس لیے کہ فیصلہ آپ کے مواخذے کا ہو چکا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں، اس لیے یہ لڑے سپریم کورٹ تک، اب کہتے ہیں، آج کا سٹیٹمنٹ ہے، کل کہا کہ فیصلہ میری نااہلیت کا پہلے ہو چکا تھا، اور یہ تو بہانہ تلاش کیا گیا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، پہلے ہو چکا تھا، سوچنا یہ ہے کہ کیا کس نے تھا۔ میں کہتا ہوں میرے رب نے کیا تھا، اور اب فیصلہ برطرف ہونے کا، لٹکنے کا شہباز شریف صاحب کا بھی ہو چکا ہے۔ دونوں جائیں گے۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خاندان بادشاہت میں رہے، خاندان اقتدار میں رہے، تاکہ کاروبار بھی بچے اور اگلا الیکشن بھی بچے۔ یہ خاندان کو اقتدار میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب خاندان ایک طرف اور پاکستان کے کروڑوں خاندان ایک طرف، انصاف، آئین اور قانون کا خاندان ایک طرف۔ میں ذمہ دار لوگوں کو، پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ان کے اندر ایک زہر ہے۔ یہ اتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ ان کو پالا بھی آرمی نے، جنرل ضیاء الحق نے پالا بھی، انہوں نے وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے بنایا، مسلم لیگ نون بھی جنرل ضیاء الحق نے بنائی، جنیجو صاحب کو ہٹا کر مسلم لیگ کا صدر بھی انہوں نے بنایا۔ آپ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟
آپ کی تو پرورش ماشاءاللہ کی ہے، اس لیے ان کا ذہن بھی ماشاءاللہ ہی ذہن ہے. تو جس نے ان پر احسان کیا یہ انہی کو گالیاں دیتے، انہی پر تھوکتے ہیں. آج پاک فوج کو گالیاں دیتے جب کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی. کھل کر بتائیں کس نے سازش کی، بولیں، جرأت سے کام لیں. سپریم کورٹ کا نام لینا چاہتے ہیں، کہیں اگلیں منہ سے. پاک فوج کا نام لینا چاہتے ہیں، اگلیں، تاکہ آپ کے اندر کی غلاظت کا پتہ تو چلے اندر کیا گند ہے. آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. جب ہم نے دھرنا دیا تھا، ہم لوگ مارچ کرتے تھے، ہم تو کہتے تھے یہ سی پیک منصوبے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم احتجاج کرتے تھے تو کہتے سی پیک منصوبے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، معاشی ترقی کے خلاف سازش کرتے ہیں. اب آپ جی ٹی روڈ پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اب سی پیک کہاں گیا، اب معاشی ترقی کہاں گئی. آپ احتجاج کریں تو جائز، اور دوسرے آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کے لیے احتجاج کریں تو ناجائز. یہ کیا پیمانے ہیں؟ اب یہ پیمانے نہیں چلیں گے انشاءاللہ. اب ایک سلسلہ عدل اور انصاف کے وارد ہونے کا، نازل ہونے کا شروع ہوا ہے، انشاءاللہ انجام تک پہنچے گا. اور مجھے اب فیصلہ کر لینے دیں. آپ کی رائے میں نے لے لی کہ آپ کو چند دنوں کے لیے ٹھہرائیں. بولیے. بولیں بولیں، اپنے نعروں سے اپنے جذبات کا اظہار کریں. اب میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، پولیس سے کہنا چاہتا ہوں، انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، سیکیورٹی ایجنسی سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجمع میری طاقت سے باہر نکلتا جا رہا ہے. مجھے ان کی مرضی پہ عمل کرنا پڑے گا. بولو. ابھی دیکھیے، وقفہ کر لیں. جو فیصلہ سناؤں گا ایک ہی بار سناؤں گا، پھر پیچھے نہیں ہٹوں گا. 2 منٹ وقفہ دے دیتا ہوں. سوچیں، سوچ لیں. اگر فیصلہ دھرنے کا کیا، بیٹھنے کا کیا تو اسلام آباد کی طرح پرامن ہوگا. وعدہ کرتے ہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، خون خرابہ نہیں ہوگا، املاک درختوں کا ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا، پتھر نہیں لگے گا، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جائے گی. وعدہ کرتے ہیں. یہی کردار ہے آپ کا، یہی کردار ہے. میرے کارکنوں جیسے پاکستان کی تاریخ میں کسی ماں نے بیٹے پیدا نہیں کیے، اور میری بیٹیوں جیسی، کارکنوں جیسی اس پاکستان کی دھرتی پر ماؤں نے ایسی بیٹیاں پیدا نہیں کی. ہے کوئی مثال؟ میں ان کو عدل کا سبق دوں، اعتدال کا سبق دوں، میانہ روی کا سبق دوں، امن اور تقوی کا سبق دوں، اخلاق کا سبق دوں، میں نرمی سکھاؤں، اور ان پر گولیاں چلیں تو ان کی گردنیں کٹیں اور جھکے نہیں. کوئی ایسا کردار دکھا سکتا ہے؟ تاریخ رقم کر دی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، انصاف کے راستے کھول دو. ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے. میں نے اگر کارکنوں کو کھلا چھوڑ دیا تو تمہارا بچے گا کچھ نہیں. جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، جرأت
سوچ لیا آپ نے؟ سوچ لیا ہے؟ سنیں، تحریک قصاص کا پہلا مرحلہ شروع کیا تھا، ابھی وہ ختم نہیں کیا۔ میں آپ کے قاتلوں کو، انسانیت کے دشمنوں کو اور انصاف کے دشمنوں کو اور ملک اور پاکستان کے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جوان بیٹے بیٹیاں، یہ جوان بھائی اور بہن، یہ بوڑھے مائیں اور باپ، کسی عمر کے بھی، جو دھرنے کے دنوں میں پیدا ہوئے تھے اسلام آباد، وہ بھی آج 2 سال کے، وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہیں جس وقت بھی میں حکم دوں گا، جس وقت بھی حکم دوں گا، یہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ لیکن میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ اگلا جو مرحلہ ہے، اس کو میں قصاص کی تحریک قصاص کا جب سیکنڈ فیز کا اعلان کروں گا، دوسرے مرحلے کا اعلان کروں گا، اس کے لیے اس کو پینڈنگ رکھتا ہوں۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے جب دھرنا دیں گے تو پھر آخری دھرنا ہوگا، پھر آپ کا خاتمہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں اس سے پہلے ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوگا۔ میں آپ کی عزم کو، جوانیوں کو، یقین کو، جرت کو آزمانا چاہتا تھا۔ اختیار میرے پاس ہے، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اللہ نے جو چاہا انصاف کے اصول کے لیے وہ کریں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک معراج القرآن کے کارکن، بیٹے بیٹیاں زندہ باد، پائندہ باد، شاد اور آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پرامن طریقے سے جانا ہے، آرام سے جانا ہے، پرامن طریقے سے۔ اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے۔ سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ٹی وی نے لے لیا ہوگا، یہ 3-4 دن کے نوٹس پر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور اگر 1 ہفتے کا نوٹس دے دیا تو کیا ہوگا؟ ہم انشاءاللہ اس کو اپنے سارے حق محفوظ رکھتے ہیں اپنے پاس۔ جب وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو استعمال کریں گے، اور اس سے پہلے انشاءاللہ انصاف اور قصاص کے دروازے کھل جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔